السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 9th کلاس کے ترجمہ قرآن کی بک کی اسباق کی مشقوں کے حل کے سلسلہ میں ہم آج حاضر ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ سورہ لقمان کے مشق کے حل میں ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے جس میں 34 آیات ہیں۔ سورہ لقمان مکی دور میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کی مخالفت اپنے عروج پر تھی۔ وہ مختلف ہیلوں بہانوں اور پرتشدد کارروائیوں سے اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو نصیحتوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ لقمان رکھا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب میں ایک بڑے عقلمند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم یعنی دانا عقلمند کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ حضرت لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کے قائل تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم یعنی بہت بڑا ظلم قرار دیا تھا، اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تم کبھی شرک مت کرنا۔ سورۃ لقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی ہے۔ اس کے مضامین میں یہ ہے کہ سورہ لقمان کے شروع میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی شرک مت کرنا، نماز قائم کرتے رہنا، خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اچھے کام کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، زمین پر اکڑ کر مت چلنا، بلکہ زندگی کے دوسرے معاملات کی طرف چلتے ہوئے بھی میانہ روی اختیار کرنا، جیسے چال ڈھال میں میانہ روی اختیار رکھنا، اسی طرح بولنے میں بھی میانہ روی اختیار رکھنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کی توحید، قدرت اور صفات کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے۔ سورہ لقمان کا مطالعہ کرنے سے جو علمی و عملی نکات حاصل ہوتے ہیں کچھ یہ ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محسن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا حضرت لقمان کی نصیحت کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہمیں اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کی بجائے اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ یہ آیت نمبر 15 میں ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ایک اور بات یاد رہے کہ اس پیروی کو تقلید کہا جاتا ہے، اور تقلید سے مراد جو ہے یہاں پہ یہ جو جس تقلید کی مذمت کی گئی ہے، جس تقلید سے روکا گیا ہے، جس پیروی سے روکا گیا ہے، وہ شرک کے معاملے میں کفار کے کفر اور شرک کے معاملے میں، گمراہی کے معاملے میں تقلید ہے، پیروی ہے، ورنہ اچھے کاموں کی پیروی تو جو ہے وہ مستحسن ہے، تقلید اچھی ہے، اور بلکہ جو کوئی جو ہے وہ اچھے کام کی پیروی کرتا ہے، پیچھے چلتا ہے، تو اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے، ساتھ جس کی وہ پیروی کر رہا ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، اور اسی آیت طیبہ میں یہ بتایا کہ پیروی اس شخص کی پیروی کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیروی تقلید اس شخص کی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو اس کی تقلید کرنا اور اس کی پیروی کرنا درست عمل ہے۔ انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ نکل کر رہے گا، یہ آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے، جبکہ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 17 میں بتایا گیا ہے حکمت و دانائی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے منع کیا جائے، اور جو مصائب آئیں ان پر صبر کیا جائے۔
ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تکبر اور شیخی بگارنی سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے آیت نمبر 18 میں، جبکہ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں مشق کے حل کی طرف۔ تو اس مشق کا سب سے پہلا کوسچن ہے، حضرت لقمان علیہ السلام اہل عرب میں مشہور تھے، تاجر، شاعر، حکیم و دانا یا خطیب؟ تو درست جواب ہے حکیم و دانا، یہ اس کا درست جواب ہے۔ دوسرا کوسچن ہے، حضرت لقمان نے نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے شاگرد کو؟ تو اس کا درست جواب ہے اپنے بیٹے کو۔ تیسرا کوسچن ہے، حضرت لقمان نے شرک کو قرار دیا گناہ کبیرہ، نوست کا باعث، ظلم عظیم اور ناجائز کام؟ تو اس کا درست جواب ہے ظلم عظیم۔ چوتھا کوسچن ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ زمین پر مت چلنا، اکڑ اکڑ کر، تیز تیز، آہستہ آہستہ، اچھل اچھل کر؟ تو اس کا درست جواب ہے اکڑ اکڑ کر۔ پانچواں کوسچن ہے، ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنی چاہیے نرمی، سختی، تیزی، میانہ روی؟ تو درست جواب ہے میانہ روی۔ تو ناظرین، اس سورہ میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ لقمان ہے۔ توحید کے دلائل، کردار سازی اور آخرت کی یاد دہانی اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے، اور حضرت لقمان اہل عرب میں بڑے دانشور اور عقل مند کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ناظرین، یہ تھی سورہ لقمان کی مشقوں کا حل۔ تو آئندہ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔